اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ سے بے انتہا مجرب ترین جلالی ترین نماز حاجت اور اس کے ساتھ حالت سجدہ میں پڑھا جانے والا فقط تین مرتبہ پڑھا جانے والا جلالی ترین ذکر لے کر آئے ہیں۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ جب قائم آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر آپ اس عمل و وظیفے کو کریں گے، یقین و اطمینان کی معراج پر قائم رہتے ہوئے، تو ناممکن ہے کہ خداوند متعال آپ کی خالی جھولیوں کو نہ بھرے۔ ہم میں سے اکثریت ہمیشہ یہ شکوہ کنا رہتی ہے کہ ہم اتنے اعمال اتنے وظائف کرتے ہیں لیکن ہماری حاجتیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری مشکلات دور نہیں ہو رہی۔ باخدا ہم آپ سے کہتے ہیں، اگر آپ یقین کامل کی معراج پر قائم رہتے ہوئے اس عمل و وظیفے کو کریں گے یا کسی بھی عمل کو کریں گے، تو زمانے کے امام تو خود کہتے ہیں اگر تم مجھے یقین کی منزل پر رہتے ہوئے پکارو تو میں تختہ دار سے تمہیں اٹھا کے نہ لے جاؤں تو مجھے زمانے کا امام نہ کہنا۔ وہ صاحب امر ہے، وہ صاحب دورہ ہیں۔ اگر ہمیں وہ عطا نہیں کریں گے تو کائنات میں ہمیں کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کے بخت مقدر میں فلاں چیز ہے یا نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں کہ بنا بخت مقدر کے راہب کو 7 بیٹے عطا کرنے والے ہیں، جو لوح محفوظ کی تحریروں کو بدلنے والے ہیں۔ اگر یقین و اطمینان کی معراج پر رہتے ہوئے مانگا جائے تو کبھی بھی جھولیاں خالی نہیں رہتی ہیں، کبھی بھی کوئی بے آس ہو کر ان کی بارگاہ سے واپس نہیں پلٹتا، کبھی کسی کی آس نہیں ٹوٹتی، کسی کا دل نہیں ٹوٹتا۔ یقین اور اطمینان کی معراج پر قائم رہتے ہوئے صاحب امر کا، قائم آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر آپ اس عمل کو کیجئے۔ حاجات قبول نہ ہو تو پھر آپ شکایت کیجئے۔ بس مومنین و مومنات کسی بھی جمعے والے دن آپ اس عمل و وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اولاد، شادی، کاروبار، رزق، مسائل کے خاتمے، کوئی دروازہ کوئی در نہ نظر آ رہا ہو تو آپ اس عمل و وظیفے کو کیجئے۔ جمعے والے دن خصوصی طور پر پورے دن میں آدھی رات تک جب بھی فرصت کے لمحات ملے، آپ نے باوضو ہونا اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، جس کی ہر رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 9 مرتبہ 9 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر 3 مرتبہ 3 ٹائم سورہ الحمد پڑھنی ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں مرتبہ جب آپ الحمد میں الرحمن الرحیم پر پہنچیں تو آپ نے الرحمن الرحیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اس مقام پر آپ نے آ کر 3 مرتبہ اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ الحمد، اور سورہ الحمد میں الرحمن الرحیم کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آ کر آپ نے 3 مرتبہ اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ زمانے کے امام کا، قائم آل محمد کا، صاحب امر کا، صاحب دورہ کا واسطہ دے کر جب آپ اس عمل و وظیفے کو کریں گے تو خداوند متعال لازماً آپ کی خالی جھولیوں کو آپ کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے بھر کے آپ کو بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔